السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: اسلام کے پہلے شہید کون تھے؟ جواب: حضرت حارث رضی اللہ عنہ۔ سوال: آیت سجدہ کو کن نمازوں میں پڑھنا مکروہ ہے؟ جواب: آیت سجدہ کو نماز عید، نماز جمعہ، نماز عصر میں پڑھنا مکروہ ہے۔ سوال: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے 1000 گز کپڑا درکار ہوتا ہے۔ سوال: کون سا ملک ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہے؟ جواب: سعودی عرب میں اسلامی قانون نافذ ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکان سے بلقیس کے مکان کا کتنا فاصلہ تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکان سے بلقیس کے مکان تک 10 کوس کا فاصلہ تھا۔ سوال: دنیا کا پہلا عجوبہ کیا ہے؟ جواب: دنیا کا پہلا عجوبہ اہرام مصر ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نبی نے پرندہ پالا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے پرندہ حضرت آدم علیہ السلام نے پالا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس عمر میں بیت المقدس گئے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار 12 سال کی عمر میں بیت المقدس گئے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے کس خاندان سے تھے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ سوال: نیند میں اچانک جھٹکا لگنا کس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ جواب: حافظ ابن کثیر کی تحریر کرتا ہے۔ سوال: اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات پہلے کس جگہ پر ٹھہرتے ہیں اور پھر نازل ہوتے ہیں؟ جواب: سدرۃ المنتہا پر۔
सवाल: कौन से सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों से उनकी ज़हनी सतह के एतबार से गुफ्तगू करते थे? जवाब: मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल: कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसको रबा कुरान भी कहा जाता है? जवाब: कुरान पाक की सूरत काफिरून है जिसको रबा कुरान भी कहा जाता है। सवाल: किस मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है? जवाब: जिसने अपने वालिदैन को मारा हो ऐसे मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है। सवाल: किस साहबी का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है। सवाल: कौन सा गुनाह ऐसा है जैसे अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? जवाब: गीबत करना ऐसा गुनाह है जैसे अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सवाल: जन्नत में इंसानी जिस्म के सिर्फ किस हिस्से पर बाल होंगे? जवाब: जन्नत में इंसानी जिस्म के सिर्फ पलकों पर बाल होंगे। सवाल: ठंडे वक्त की दो कौन सी नमाजें पढ़ने वाले को जन्नत की बिशारत दी गई? जवाब: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की दो नमाजें पढ़ी तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सवाल: किसके बुलाने पर नफिल नमाज तोड़ सकते हैं? जवाब: माँ के बुलाने पर नफिल नमाज तोड़ सकते हैं। सवाल: क्या कौमी तराने के दौरान खड़ा होना जायज़ है? जवाब: कौमी तराने के दौरान खड़ा होना जायज़ नहीं है। सवाल: कौन सा पानी शैतान से दूर कर देता है? जवाब: बारिश का पानी शैतान से दूर कर देता है। सवाल: वो कौन सी फ़र्ज नमाज है जो कुछ टाइम के लिए फ़र्ज नहीं है? जवाब: वो फ़र्ज नमाज जो एक नाबालिग पढ़ता है, इस पर इस वक्त तक फ़र्ज नहीं जब तक वो बालिग ना हो जाए।
سوال: کیا غسل جنابت کو طلوع فجر تک مؤخر کرنا جائز ہے؟ جواب: ایک جنبی کے لیے غسل کو طلوع شمس تک مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے۔ سوال: جانوروں میں اللہ پاک نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ جواب: جانوروں میں اللہ پاک نے سب سے پہلے مچھلی کو پیدا فرمایا۔ سوال: بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک نابینا رہے۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے والا سب سے پہلا شخص کون تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق ریا کاری ایسا عمل ہے جو چیونٹی کی چال سے زیادہ خفیف ہے۔ سوال: حدیث کے مطابق کون سا آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ سوال: کیا غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب: جی ہاں، غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ سوال: وہ کون سی ذات ہے جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی؟ جواب: حضرت حوا علیہ السلام ہے جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی۔ سوال: جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کتنی لمبی تھی؟ جواب: جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک ناف کے برابر تھی۔ سوال: کس ام المومنین سے کثیر احادیث مروی ہیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کثیر احادیث مروی ہیں۔
سوال: شیطان 80,000 سال کن کا ساتھی رہا؟ جواب: شیطان 80,000 سال فرشتوں کا ساتھی رہا۔ سوال: سب سے پہلے تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ سوال: کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال: ہجرت حبشہ میں کون سا پہلا جوڑا شامل تھا؟ جواب: ہجرت حبشہ میں پہلا جوڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ شامل تھی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا؟ جواب: وہ نبی حضرت شمعون علیہ السلام ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ اموسیہ نے جب گرفتار کیا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا۔ سوال: اسلام کے پہلے سفیر کون ہیں؟ جواب: اسلام کے پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: امام مہدی کا نزول کہاں پر ہوگا؟ جواب: امام مہدی کا نزول حرمین شریفین میں ہوگا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر پر تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر تھے۔ سوال: مالک بن نویرہ کون تھا اور اسے کس نے قتل کیا تھا؟ جواب: مدعی نبوت سجا کا ساتھی اور اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ سوال: قرآن کریم کی سورتوں کے نام کس ہستی نے تجویز کیے تھے؟ جواب: قرآن کریم کی سورتوں کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیے تھے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 4 سجدے کرتے ہیں؟ جواب: وہ نماز جس میں سجدہ سہو کیا جائے اس کی آخری رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔
सवाल, कौन से नबी थे जो लाठी पर टेक लगाए थे कि इनकी रूह कब्ज हो गई? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे जो लाठी पर टेक लगाए थे कि इनकी रूह कब्ज हो गई। सवाल, अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया है? जवाब, अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सवाल, अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी इकसाम की मखलूक पैदा की हैं? जवाब, अल्लाह ताला ने दुनिया में 18,000 इकसाम की मखलूक पैदा की हैं। सवाल, मन सलवा किस दिन नाजिल होता था? जवाब, मन सलवा हफ्ते के दिन नाजिल होता था। सवाल, हमाम सबसे पहले किस पैगंबर ने बनाया था? जवाब, सबसे पहले हमाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल, बुतों और पत्थरों की पूजा किस कौम से शुरू हुई? जवाब, बुतों और पत्थरों की पूजा कौम आद से शुरू हुई। सवाल, किस वक्त जिस्म के आज़ाद होने से सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं? जवाब, वज़ू करते वक्त जिस्म के आज़ाद होने से सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सवाल, वो कौन सा अमल है जो शैतान के चेहरे को स्याह कर देता है? जवाब, रोज़ा रखना शैतान के चेहरे को स्याह कर देता है। सवाल, किस नबी के जिस्म मुबारक को आरे से चीरा गया था? जवाब, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को आरे से चीरा गया था। सवाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कितनी शादियां की थीं? जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 2 शादियां की थी। सवाल, मौजूदा दौर में किबला कौन सा है? जवाब, मौजूदा दौर में किबला खाना काबा है। सवाल, कुरान मजीद में जहन्नुम का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में जहन्नुम का जिक्र 80 बार आया है।
سوال: بتائیں سب سے پہلے اذان کے لیے مینارہ کس نے بنوایا تھا؟ جواب: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اذان کے لیے مینارہ بنوایا تھا۔ سوال: کون سی دو نمازوں میں سستی نہ کرنے والے کو اللہ پاک اپنا دیدار نصیب کرے گا؟ جواب: اللہ پاک کے دیدار سے زیادہ کوئی بھی نعمت نہیں، لہٰذا دیدار الہی کے خواہش مند کو چاہیے کہ فجر اور عصر کی نماز میں کبھی سستی نہ کرے، اس کو زندگی میں پابندی سے ادا کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو؟ فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے، اور اگر یہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو فجر اور عصر کی نماز میں سستی نہ کرنا۔ سوال: قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ جواب: قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا۔ سوال: نماز جنازہ در حقیقت میت کی مغفرت کے لیے ایک دعا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جواب: نماز جنازہ در حقیقت میت کی مغفرت کے لیے ایک دعا ہے، اس کی حیثیت فرض کفایہ ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کا بدن کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا بدن سیاہ مٹی کے خشک گارے سے بنا ہوا تھا۔ سوال: کون سی زوجہ مطہرہ اپنے حصے کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتی تھیں؟ جواب: ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہ اپنے حصے کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتی تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ یہودا نے دیا تھا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تھی، اس کا نام اور اس کے مرحوم خاوند کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تھی، اس کا نام اور اس کے مرحوم خاوند کا نام اوریہ کی بیوہ تبشہ تھا۔ سوال: اسلام میں ہم جنس پرستی کی کیا سزا ہے؟ جواب: اسلام میں ہم جنس پرستی کی سزا قتل ہے۔ سوال: ہفتے کے وہ کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: پیر اور جمعرات 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
सवाल, तौहीद का लफ्ज़ किस से निकला है? जवाब, तौहीद का लफ्ज़ वहद से निकला है। सवाल, कुरान मजीद में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हुर्फ कौन सा है? जवाब, हुर्फ नून है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बीमारी को अजाब कहा है? जवाब, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बीमारी यानी ताउन अजाब है जिसके ज़रिए तुमसे पहली कुछ उम्मतों को सज़ा दी गई थी। सवाल, बरज़ख से क्या मुराद है? जवाब, बरज़ख से मुराद मौत से क़यामत तक। सवाल, वो कौन से साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने बगैर झिझक के इस्लाम कबूल किया? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, मैंने जिस किसी के सामने इस्लाम पेश किया इसने थोड़ी बहुत झिझक ज़रूर महसूस की, लेकिन जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने इस्लाम पेश किया तो उन्होंने झिझक के बगैर इसको कबूल कर लिया। सवाल, छठे आसमान पर मौजूद सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलता हुआ पानी दुनिया में किस जगह गिरता है? जवाब, एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मिराज पर छठे आसमान पर मौजूद सिदरतुल मुंतहा की जड़ से पानी निकलता हुआ देखा है जो कि दरिया नील और दरिया फरात में गिरता है। सवाल, क्या आप जानते हैं दज्जाल के मायने क्या हैं? जवाब, दज्जाल के मायने झूठा, शातिर और चालबाज है। सवाल, आसमान पर जिंदा उठाए जाने वाले अंबिया कितने हैं? जवाब, आसमान पर जिंदा उठाए जाने वाले अंबिया दो हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी औरतों ने दूध पिलाया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8 औरतों ने दूध पिलाया। सवाल, मरते वक्त इंसान की रूह कहाँ से निकलती है? जवाब, मरते वक्त इंसान की रूह पैर के अंगूठे से निकलती है। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आग कैसे पैदा की? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आग पत्थरों की रगड़ से पैदा की।
سوال: دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس ملک میں ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے بڑا قبرستان عراق میں ہے۔ سوال: باغ ارم جنت کس کافر بادشاہ نے بنوائی تھی؟ جواب: باغ ارم جنت کافر بادشاہ شداد نے بنوائی تھی۔ سوال: شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب: شداد کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث تھے۔ سوال: کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم تھا؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سب سے کم تھا۔ سوال: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی کا لقب حواری تھا؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا لقب حواری تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام رشتے میں ماموں لگتے تھے۔ سوال: کس خلیفہ راشد کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئی تھی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئی تھی۔ سوال: ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہ ان کی خالہ تھیں۔ سوال: عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: وہ صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، پانچویں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، چھٹے حضرت سعید بن رضی اللہ عنہ، ساتویں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، آٹھویں حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ، نویں حضرت عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ، دسویں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت لگانے والے کون ہیں اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟
جواب: جنت کے دربان رضوان نے آپ کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر لکھا ہوتا تھا سرفانت منصور، اور بعض نے کہا کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ سوال: کس نبی نے تلی ہوئی مچھلی کو زندہ کیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دسترخوان پر پڑی تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، خدا کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ مچھلی اس خوان میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے اور کچھ سے آدمی سہم کر مر گئے۔ سوال: مسلمانوں کی آنکھ کس شہر کو کہتے ہیں؟ جواب: مسلمانوں کی آنکھ قرطبہ کو کہتے ہیں۔ سوال: کس عمر میں انسان کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں؟ جواب: 100 سال کی عمر میں انسان کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں۔ سوال: کون سا جانور پالنے والے کے نامہ اعمال سے روزانہ ثواب کم کر دیا جاتا ہے؟ جواب: کتا پالنے والے کے نامہ اعمال سے روزانہ ثواب کم کر دیا جاتا ہے، البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے کتے رکھنا الگ ہے۔ سوال: وہ کون سی مخلوق ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے؟ جواب: شیطان۔ سوال: اس کائنات کا پہلا گناہ کیا تھا؟ جواب: اس کائنات کا پہلا گناہ نہ کفر تھا نہ شرک تھا، پہلا گناہ یہی تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب روزہ توڑ دیا تھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں روزہ توڑ دیا تھا۔ سوال: کن صحابی کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ سوال: کیا جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے۔ سوال: مرنے والے کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ جواب:
سائنس اس بات کا جو بھی جواب دے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت افروز جواب کیا ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اس راز لافانی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا۔ سوال: کیا آپ جانتے کہ شیطان انڈے دیتا ہے یا بچے؟ جواب: شیطان انڈے دیتا ہے۔ سوال: کون سی کتاب پڑھنے سے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے؟ جواب: قرآن مجید پڑھنے سے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سوال: کس وقت فقیر کو کھانا کھلانا جائز نہیں؟ جواب: مہمان نوازی کے وقت فقیر کو کھانا کھلانا جائز نہیں۔ سوال: زمین والوں کی طرح آسمان والوں کا بھی قبلہ ہے یا نہیں؟ جواب: جس طرح زمین والوں کا قبلہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمان والوں کا قبلہ عرش ہے۔ سوال: کیا ہندوؤں کے ساتھ کھانا جائز ہے؟ جواب: ہندو اہل کتاب میں سے نہیں ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہے۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جس میں مرغیاں نیلے انڈے دیتی ہیں؟ جواب: چلی وہ واحد ملک ہے جس میں مرغیاں نیلے انڈے دیتی ہیں۔ سوال: کون سی چیز پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں؟ جواب: شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں۔ سوال: انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبرانی نام فارکلیت درج ہے، فارکلیت کا مطلب کیا ہے؟ جواب: فارکلیت کا مطلب ہے آرام سکون دینے والا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا تھا۔ سوال: معراج کا ثبوت قرآن کریم کی کس آیت میں ہے؟ جواب: سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 پارہ 15۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک راتوں رات لے گیا، جن کو گھیر رکھا ہے ہماری برکتوں نے، تاکہ اس کو اپنی قدرتوں کے نمونے دکھائیں۔ وہی ہے جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
सवाल, जन्नत में मोमिनों के सीनों में कुरान में से कितना हिस्सा बाकी रहेगा? जवाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में अहले जन्नत के सीनों में से दो सूरतों यानी सूरत ताहा और सूरत यासीन के अलावा तमाम कुरान उठा लिया जाएगा। इन दोनों सूरतों की ही वो तिलावत करते रहेंगे। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन सबसे ज़्यादा किन की गोद में गुजरा? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन सबसे ज़्यादा हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद में गुजरा। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शेर खुदा का खिताब किस ग़ज़वा में मिला था? जवाब, ग़ज़वा खैबर में। सवाल, किस नमाज के बाद घर में झाड़ू देने से गुर्बत नहीं आती? जवाब, अक्सर ये सुनने में आता है कि फजर की नमाज के बाद झाड़ू देने से घर में कभी गुर्बत नहीं आती या मगरिब की नमाज के बाद झाड़ू देने वाले घर से बरकत ख़त्म हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी अहादीस व रवायत से साबित नहीं। अलबत्ता घर में हर वक्त सफाई रहनी चाहिए। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो क़यामत तक घूमती रहेगी? जवाब, दुनिया। सवाल, क्या बिस्तर पर लेटकर दरूद शरीफ पढ़ना जायज़ है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी कि जब आप बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत फलक और सूरत नास पढ़कर अपने हाथ पर दम करते यानी फूंक मारते और जिस्म पर जहाँ तक मुमकिन होता वो हाथ फेर लेते। तो हमें भी ये सब करना चाहिए। और ये कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर लेटे लेटे दरूद शरीफ आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? तो याद रखिए, बेहतर तो ये कि आप उठकर बैठिए और किबला रुख होकर दरूद पाक पढ़ना चाहें या वज़ाइफ या कुरानी आयत हो तो ये तरीका अफजल है। लेकिन अगर कोई लेट कर भी पढ़ता है तब भी जायज़ है। लेकिन इस बात में ये बात करना कि जब आप दरूद पाक आयतल कुर्सी या कुरानी आयत पढ़े तो इस वक्त अपने पाँव को फैलाना नहीं चाहिए यानी पाँव समेट ले। लेकिन अगर कोई पाँव फैला कर भी पढ़ता है तो जायज़ है, गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन ये अदब के ख़िलाफ़ है। इसी तरह अगर कोई बेवज़ू है तो भी ये सब कुछ पढ़ना जायज़ है, लेकिन अफजल ये कि वज़ू हो तो ज़्यादा बेहतर है। सवाल, कुरान में या अल नबी कितनी मर्तबा आया है? जवाब, 11 मर्तबा आया है। सवाल, कुरान मजीद की कौन सी सूरत दो फलों के नाम से शुरू होती है? जवाब, सूरत 3। सवाल, मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज कौन सी है? जवाब, मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज फजर और इशा की नमाज है।
सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा नमाज जुम्मा की इमामत किस जगह की? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा नमाज जुम्मा की इमामत बस्ती बनु सालिम में की। सवाल, इंसान को अता की जाने वाली सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? जवाब, इंसान को अता की जाने वाली सबसे बेहतरीन चीज़ हुस्न इखलाक है। सवाल, वजू करते वक्त सबसे पहले क्या धोना फर्ज है? जवाब, वजू करते वक्त सबसे पहले हाथ धोना फर्ज है। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।